میری عمر 45 سال ہے اور میرے شوہر کی 50 سال۔ میں نے کچھ دن سے محسوس کیا کہ میرے شوہر بہت روٹھے روٹھے سے ہیں، بلاتے نہیں، کام سے آتے ہیں، آنے کے بعد جیسے پہلے کیا کرتے تھے کہ باتیں کرتے تھے، کھانا مانگتے تھے، کپڑے یا کوئی بھی اپنے ضرورت کے کام کے لیے کہتے تھے، لیکن اب ان کا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے۔ آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کچھ دن تک تو یہ میں دیکھتی رہی، مجھے نارمل لگا، لیکن اس کے بعد یہ بات اندر ہی اندر سے مجھے تکلیف دینے لگی، میں پریشان ہونے لگی۔ تو کچھ دن دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ آ گیا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور زیادہ رجحان بھی میرے شوہر کا اپنے موبائل کی طرف ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی کچھ عادتیں چینج کی، کچھ اپنی ہیبٹس چینج کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کے اندر چینجنگ دیکھی۔ سب سے پہلے تو میں نے کیا کیا کہ کبھی ہماری کوئی بات پہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہونا تو میں نے خود اس کے لیے سوری کہنا سٹارٹ کر دیا، پہلے بلا لینا، پہلے پہل کر لینی۔ لیکن اس سے پہلے میں کیا کرتی تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی تو میں نے آگے سے منہ بنا لینا کہ میں نے کہنا نہیں، میرے شوہر ہی مجھے بلائیں، وہی سوری کریں تو پھر ہی میں بلاؤں گی۔ اور جیسے ہی انہوں نے کام سے آنا، آ کے سب سے پہلے میں نے ان کے ٹھنڈا پانی دینا، ان کو کھانے وغیرہ کا پوچھنا، ان کو کھانا گرم کر کے دینا۔ حالانکہ پہلے ایسا نہیں کرتی تھی، وہ آتے بھی تھے تو میں اپنے کام میں لگی رہتی تھی، جو اپنے کام تھے وہی کرتے رہنا، مطلب میں نے بھی کوئی انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا تھا۔ اور میں نے اپنی عادتیں چینج کی، میں نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ذرا پہلے سے روکھے ہوئے ہیں، آپ بلاتے نہیں ہیں یا آپ موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن میں نے باتوں کو دیکھا، سمجھا اور اپنی عادات چینج کر لی۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اصل غلطی میرے شوہر کے اندر نہیں تھی، بلکہ وہ میرے اندر ہی تھی کہ جب میرے شوہر آتے تھے تو میں اپنے کام میں لگی رہنا، ان کو کھانے پینے کا نہیں پوچھنا، ہر بات پہ جلدی سے روٹھ جانا، اور روٹھ جانا تو بری انا میں رہنا اور خود نہیں بلانا، کہنا کہ شوہر ہی سوری کریں، وہی بلائیں۔ اور خود کو بھی صفائی کا، کپڑوں کا، صاف ستھرے رہنے کا کوئی خیال نہیں رکھنا۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی آ جائیں، لیکن آپ کے شوہر چاہتے ہیں کہ آپ خود کو اچھا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، آپ کا ڈریس اچھا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کام سے تھکے آئیں تو آپ میں سے اسمیل آ رہی ہو لہسن کی، پیاز کی، اور 4-5 دن گزر جائے، آپ نے کپڑے بھی نہیں چینج کیے، اچھے سے خود کی صفائی کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ ساری اپنی عادات چینج کی، اور اس کے بعد تانا دینا، یہ ساری باتیں چھوڑ دی۔ اچھا، تو یہ خود کی بس عادتیں چینج کی ہیں، اور اس کے بعد دیکھا ہے کہ شوہر کی عادات چینج ہونے لگ گئیں۔ جیسے میں ان کو ٹریٹ کرتی گئی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان سے باتیں کرنی، ان کو ویلیو دینا، ویسے ہی کچھ دن کے اندر اندر انہوں نے بھی ویلیو دینا، بات کرنا جیسے وہ پہلے کرتے تھے جب ہماری نیو شادی ہوئی تھی، اس سے لے کے تقریباً 15-20 سال تک۔ جب میں نے اگنور کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے بھی بہت اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کام سے آنے کے بعد انہوں نے اپنے موبائل میں لگے رہنا۔ تو بہت سی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ ان کی غلطیاں اپنی ہوتی ہیں اور ڈالنے شوہر پہ لگ جاتی ہیں، اور ان پر بغیر کسی وجہ کے شک کرنے لگ جاتی ہیں کہ کیا کہیں ان کا کسی دوسری عورتوں میں انٹرسٹ تو نہیں ہے۔ تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اپنی ہیبٹس چینج کر کے دیکھیں، اپنے شوہر کو ویلیو دے کے دیکھیں، ان کو ٹائم دے کے دیکھیں۔ آپ کچھ دیر دیں گی، خود کو ہائیجین رکھیں، پیارا بنا کے رکھیں، چاہے آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں، چاہے آپ کی شادی کو ابھی 1 سال 2 سال ہوئے ہیں، یا آپ کی شادی کو 20-25 سال ہو گئے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ، جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہے، ہر ایج میں اپنا جو ہسبینڈ ہے وہ سیم ویلیو مانگتا ہے۔ تو آپ بھی وہ کر کے دیکھیں۔ تو اب آپ کو ایک 45 اور 50 سال والی عورت اور ایک آدمی کی بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آدمی اس وجہ سے
रूठने लग गया था अपने काम से। कब जब उसने देखा कि औरत का उसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा, तो उसने अपने काम से काम रख लिया। लेकिन जैसे ही औरत ने अपनी हैबिट्स चेंज की, अपने हस्बैंड को वैल्यू देना स्टार्ट किया, उसके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखा, तो हस्बैंड ने भी रखना स्टार्ट कर दिया। और मेरी बात याद रखें कि आप लाइफ के जिस हिस्से में भी हो, जो आपको टाइम आपका हस्बैंड दे सकता है ना, वो आपको कोई भी नहीं दे सकता। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके बच्चे हों, एक खालिस अल्लाह करे, अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब इतने अच्छे करें कि सबको अच्छा हस्बैंड मिले, और सब औरतों के कि उसको वो वैल्यू दे। आप उनको वैल्यू देना स्टार्ट कर दें तो वो भी स्टार्ट करेंगे, बजाय इसके कि खुद को दुख में डालने के। इसका किसी कहीं और इंटरेस्ट तो नहीं है, इन बातों में ना जाएं। ये पहले देखें कि क्या आप में तो नहीं कमी, कि आपने तो ताने देने स्टार्ट नहीं कर दिए। कोई भी बात है आपको नहीं पता, आप खुद को चेंज करके देखें। कोई भी ताना नहीं देना कि तुम तो ऐसे हो, मुझे ये चीज़ नहीं देते, या तुम मुझे एसी नहीं देते, एयर कूलर नहीं देते, मेरी देवरानी जेठानी ऐसी करती है, या मेरे ख़ानदान वाले ऐसे करते हैं। कोई ताना नहीं देना। ये करके देखिए, लाइफ में चेंजिंग आप ज़रूर देखेंगे। और आप भी खुद को प्यारा सा बना के रखें, किसी के लिए नहीं, अपने महरम के लिए जिसके आप निकाह में हैं। और हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है, वो हमें हुक्म देता है कि हम अपने शोहर के लिए प्यारा सा बने, और किसी भी बात पे परेशान होना छोड़ दें। और ये वीडियोस अपनी उन प्यारी बहनों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए कि जो कभी ऐसी बातों से परेशान हो जाती हैं, ताकि वो भी इन परेशानियों से निकलें। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अपनी बहन को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बताइएगा किन को मेरी बातों की समझ